قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السيد المبيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الصلوات. برادران ایمانی، بزرگان ملت، قرآن مجید کی انتہائی مشہور و معروف آیت جسے عنوان بیان قرار دیا ہے، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اسی کے اوپر قائم رہے. تو جب انہوں نے توحید کا نعرہ دیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، ربنا اللہ کا نعرہ دیا، تو اس کا انجام کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسی کے اوپر وہ باقی رہے. اور جب باقی رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا انجام یہ ہوا کہ ہمارے ملائکہ ان کی طرف نازل ہوئے اور ہمارا یہ پیغام لے کے نازل ہوئے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہارے لیے کسی طریقے خوف ہے نہ کسی طریقے کا ملال ہے. اور وہ ملائکہ انہیں اس جنت کی بشارت دے رہے تھے جس کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے. برادران ایمانی، قرآن مجید کی یہ انتہائی مشہور و معروف آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے اس گروہ کی نشاندہی کی ہے کہ جس کا یہ نعرہ تھا، جس کا یہ کہنا تھا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی دوسری طاقت کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور صرف نعرہ ہی نہیں دیا بلکہ اس نعرے کے اوپر باقی رہے، کہا ثم استقاموا، اور پھر اس نعرے کے اوپر وہ قائم رہے، ربنا اللہ کا جو نعرہ دیا تھا اس کے اوپر باقی رہے. دیکھیے، نعرہ دے دینا آسان ہوتا ہے مگر اس پر باقی رہنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے. پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمیں اپنا رب حقیقی مانتے ہو تو اس نعرے کے اوپر قائم رہو. اگر قائم رہو گے تو تمہیں فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تمہارے اندر نہ خوف رہے گا، نہ تمہارے اندر ہراس رہے گا، نہ تمہارے اندر کسی طریقے کا رنج و ملال رہے گا، بلکہ تم ہماری اس جنت کے حقدار ہو جاؤ گے جس کا ہم نے پہلے سے تم سے وعدہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کا مکمل یقین اللہ کی طاقت کے اوپر ہوتا ہے اور وہ ربنا اللہ کا اگر نعرہ دیتے ہیں، اس کے اوپر باقی رہتے ہیں، تو وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم حکمراں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے ہوتے ہیں. ان کے پیروں میں لغزش نہیں ہوتی ہے، ان میں استقامت کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان میں جرأت کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان میں ہمت کی کمی نہیں ہوتی ہے. کیوں جرأت و ہمت کی کمی نہیں ہوتی، استقامت ان میں کیوں پائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی کسی طاقت کے اوپر جب انسان بھروسہ کرتا ہے تو پھر اس میں استقامت نہیں ہوتی، اس میں جرأت نہیں ہوتی. اما اس طاقت کے اوپر بھروسہ کرو جس سے بڑی کوئی طاقت نہ ہو، اس حاکم کے اوپر بھروسہ کرو جو حاکم حقیقی ہے. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کچھ چیزوں کو اپنی ذات سے مخصوص کر رکھا ہے. یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں
کہ اس میں کسی انسان کو دخل نہیں ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو پروردگار عالم نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے امر۔ اللہ نے کہا دیکھو امر ہمارا حق ہے، یہ ہمارا اختیار ہے، تمہیں حکم دینے کا اختیار نہیں ہے، تمہیں امر کرنے کا اختیار نہیں ہے، تم حکم نہیں دے سکتے ہو۔ حاکم حقیقی ہم ہیں، حکم دینے کا اختیار ہمیں ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں اگر انسان خوشامد خوری کے لیے کسی کو حاکم کہہ دے تو ایک الگ بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ حاکم حقیقی سوائے خدا کے کوئی دوسری طاقت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، رب حقیقی صرف اللہ ہے، خالق حقیقی صرف اللہ ہے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ دیکھو حکم دینا یہ ہمارا اختیار ہے، اس میں تمہاری کسی طرح کی مداخلت نہیں چلے گی، یہ حکم ہمارا اختیار ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے امر کو اپنا اختیار قرار دیا ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ دیکھو خلق ہمارا اختیار ہے، خالق ہم ہیں، پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی کہے کہ خلق کے معنی کیا ہیں؟ خلق کے معنی تو بنانے کے ہوتے ہیں، خالق کہتے ہیں بنانے والے کے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب بناتے تو ہم بھی ہیں، اگر اللہ بناتا ہے تو کون سی بڑی بات۔ دیکھیے ہمارے بنانے میں اور اس مالک حقیقی اس خالق کے بنانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب اس خالق کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر یہ ممبر ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اس ممبر کو کسی انسان نے بنایا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بنانے والا کوئی نہ کوئی انسان ہوگا۔ مگر سچ بتائیے یہ ممبر کب بنا، کن حالات میں بنا، کن اسباب میں بنا؟ دیکھیے دنیا میں انسان بہت کچھ بناتا ہے، مگر کب بناتا ہے؟ اللہ کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم بناتے تو ہیں مگر اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب و وسائل کے محتاج ہیں۔ جب تک وہ اسباب و وسائل پیدا نہیں کرتا تو ہم کچھ نہیں بنا پاتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر یہ لکڑی کا ممبر رکھا ہوا ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، مگر لکڑی سے بننے والی چیزیں ہم نے کب بنائی؟ ممبر بنایا، کرسی بنائی، میز بنائی، دنیا کے ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں ہم نے بنائیں، مگر یہ سب لکڑی سے کب ہمارے چیزیں بنی؟ کب ہم نے بنائی؟ یہ اس وقت بنائی کہ جب اللہ نے درخت کے شکل میں پہلے لکڑی کو پیدا کر دیا۔ اگر درخت پیدا نہ ہوتے تو ہم کچھ نہیں بنا سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کا پیدا کرنے والا خدا ہے، خدا کے پیدا کیے ہوئے اسباب کو بروئے کار لا کے اگر ہم کچھ چیزوں کو بنا لیتے ہیں تو ہم خالق نہیں ہو سکتے ہیں، ہم موجد ہو سکتے ہیں۔ موجد ہونا اور ہے، خالق ہونا اور ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ہم بناتے ہیں مگر اسباب و وسائل کی محتاجی کے ساتھ بناتے ہیں۔ جب اسباب و وسائل پروردگار پہلے سے پیدا کر دیتا ہے تب ہم کچھ بنا پاتے ہیں۔ بس یہیں سے فرق ہو گیا، ہم بناتے تو ہیں مگر اسباب و وسائل کی محتاجی کے ساتھ بناتے ہیں، اور وہ بنانے والا ایسا ہے کہ اسباب و وسائل سے بے نیاز ہو کے ایک لفظ کن کے ذریعے پوری کائنات کی تخلیق کر دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا ہم بناتے ہیں تو اسباب و وسائل کے محتاج ہیں، اللہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے خلق کے لیے اللہ نے کہا کہ خلق ہمارا اختیار ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو رب ہونا یہ ہمارا اختیار ہے، پرورش ہم تمہاری کر رہے ہیں، دینے والے ہم ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان کہے کہ ہم بھی تو عطا کرتے ہیں، ہم بھی تو دیتے ہیں، جہاں آپ بھی دیتے ہیں اور دیتا اللہ بھی ہے، مگر آپ کسی کو کب عطا کرتے ہیں؟ آپ کسی کو کب دیتے ہیں؟ ہم اس وقت تک کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے جب تک اللہ ہمیں اس لائق نہ بنا دے کہ ہم کچھ کسی کو عطا کر سکیں۔ ارے آپ کا دیا ہوا کچھ نہیں ہے، دیا تو اسی کا ہے۔
آپ تو صرف ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اصل دینے والا وہ مالک حقیقی ہے، وہ رب حقیقی خدا ہے جو پکار پکار کے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے مخصوص ہیں جو عالمین کا پرورش کرنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد دینے والا اللہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس وقت تک کچھ دے نہیں سکتا ہے کہ جب تک پروردگار عالم اسے کچھ کسی لائق نہ بنا دے اور کچھ عطا نہ کر دے۔ دنیا والے دیتے ہیں اور خالق کی عطا میں فرق کیا ہے؟ دنیا والے دیتے ہیں اور خالق کی عطا میں فرق کیا ہے؟ ہماری عطا میں اور خالق کی عطا میں، ہمارے دینے میں اللہ کے دینے میں فرق یہ ہے کہ ہم دن کے اجالے میں تو دیتے ہیں مگر شب کے سناٹے میں کچھ نہیں دیتے۔ جہاں دنیا والوں کے ہاتھ چھوٹے پڑ جاتے ہیں وہاں سے خالق کی عطا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے دینے والے ہوں گے جو دن کے اجالے میں تو دیتے ہیں مگر شب کے سناٹے میں نہیں دیتے۔ وہ مالک حقیقی اور حاکم حقیقی اور رب حقیقی ہے جو اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے ہم تمہاری گردن رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں، آؤ ہم سے مانگ کے دیکھو۔ اگر دن کے اجالے میں شرمندگی محسوس کر رہے ہو تو آؤ شب کے سناٹے میں آؤ، 11 رکعت نماز شب ادا کرو، دیکھو ہم تمہاری بات سنتے ہیں یا نہیں اور تمہاری مانگ کو پوری کرتے ہیں یا نہیں۔ جس طریقے سے وہ خالق دن کے اجالے میں دیتا ہے اسی طریقے سے شب کے سناٹے میں بھی عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ پہلا فرق، دنیا والے دن کے اجالے میں دیتے ہیں مگر شب کے سناٹے میں نہیں دیتے۔ وہ دینے والا ایسا ہے کہ جس طرح سے دن کے اجالے میں دیتا ہے شب کے سناٹے میں بھی اسی شان سے دیتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی انسان صاحب اقتدار ہو جاتا ہے، حاکم ہو جاتا ہے، صاحب حکومت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے یہاں حال کیا ہوتا ہے؟ حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کے اوپر ایک نظام الاوقات لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ نظام الاوقات کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ کہ اب ہم عام آدمی نہیں رہے ہیں، ہم وی آئی پی ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے ملنے کا وقت ہے، اب ہمارے کھانے کا وقت ہے، اب ہمارے آرام کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، ناشتے کا وقت ہے۔ نظام الاوقات لٹکا ہوا ہے، دیوار پہ لگا دیا جاتا ہے کہ آنے والا پڑھ لے کہ یہ وقت ملنے کا ہے، یہ وقت آرام کا ہے، یہ عوام سے ملنے کا وقت ہے، یہ خواص سے ملنے کا وقت ہے۔ دنیا کے لوگ جب صاحب اقتدار و حکومت ہو جاتے ہیں تو ان کے یہاں ملاقات کے لیے نظام الاوقات لٹکا دیا جاتا ہے۔ وہ حاکم حقیقی کی شان ہے کہ جہاں ملنے کے لیے کوئی نظام الاوقات نہیں ہے، وہ پکار پکار کے اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے تم دن کے اجالے میں ملنا چاہو تو ہم تم سے ملنے کے لیے تیار ہیں، شب کے سناٹے میں ملنا چاہو تو ہم تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھو شرط یہ ہے کہ اگر تم صبح کو ملنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرو اور ہم سے ملاقات کرو، دیکھو ہم تمہاری بات کو سنتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر دن کے اجالے میں ملنا چاہتے ہو تو آؤ ظہر کی 4 رکعت ادا کرو، عصر کی 4 رکعت ادا کرو، دیکھو ہم تم سے ملاقات کرتے ہیں نہیں، تمہاری بات کو سنتے ہیں نہیں۔ اما ملاقات سے براہ راست ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو مدعی ہے جو باتیں ہیں اس کو سن لے اور اس کی باتوں کو پورا کر دے۔ اگر مطالبات بغیر ملاقات کے پورے ہو جائیں تو اس سے بہتر کیا ہے؟ یہ دنیا کے صاحبان اقتدار ہیں کہ ملاقات کے بعد بھی مطالبات پورے نہیں کرتے ہیں، اور وہ حاکم حقیقی ہے جو براہ راست بندے سے ملتا بھی نہیں ہے، صرف نماز کے ذریعے کہتا آؤ ہم سے ملاقات کرو، ہم تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وال۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنا پرورش کرنے والا اپنا رب مجھے تصور کرتے ہو تو تنہا رب ماننا کافی نہیں ہے، تنہا زبان سے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم کو تم رب مان رہے ہو، مگر جو نعرہ تم نے دیا ہے ربوبیت کا ثم استقاموا، اس میں استقامت تو پیدا کرو، جرأت تو پیدا کرو، ہمت تو پیدا کرو۔ استقامت کا فائدہ کیا ہے؟
جرأت و ہمت کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں جب تک انسان کے اندر استقامت نہیں ہوتی ہے، جب تک جرأت نہیں ہوتی ہے، تو بغیر جرأت کے انسان اپنی بات دوسرے سے نہیں کہہ سکتا۔ جب آپ اپنی بات ہم سے نہیں کہہ سکتے ہیں تو خالق کی بارگاہ میں کیسے رکھیں گے؟ لہذا استقامت اور جرأت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی بات کو دوسرے تک پہنچائے، اور اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں استقامت ہوتی ہے، جہاں جرأت ہوتی ہے، جہاں ہمت ہوتی ہے اور رب حقیقی کے اوپر یقین ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان دنیا کے ظالم بادشاہوں کے سامنے اور حکمرانوں کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ استقامت ہے، رب حقیقی کے اوپر یقین ہے، اس طاقت کے اوپر یقین ہے جس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، تو اس جرأت، اس ہمت، اس استقامت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات ظالم تک پہنچا دیتا ہے، بادشاہ تک پہنچا دیتا ہے، حکمراں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب جرأت کا اور ہمت کا فائدہ اگر صحیح معنوں میں تاریخ اسلام کی روشنی میں آپ دیکھیں گے، دیکھیں بزدل سماج اپنی کوئی بات حکومت تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں جن میں استقامت و جرأت و ہمت پائی جاتی ہے۔ جب تک جرأت و ہمت نہ ہوگی تو آپ کوئی بات دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا جرأت جہاں ہوگی وہاں بزدلی نہیں ہوگی، اور جہاں بزدلی ہوگی وہاں جرأت نہیں ہوگی، وہاں استقامت نہیں ہوگی۔ اب جرأت و ہمت اور بزدلی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں جو مظالم کیے اور جو واقعات اس کے دور میں ہوئے، اس میں دو واقعے ہوئے۔ ایک واقعہ کربلا ہوا اور دوسرا واقعہ ابن زبیر کا قتل بھی ہوا یزید ہی کے زمانے میں۔ اب ان دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ یزید مملکت اسلامیہ کا جب بادشاہ بنا تو کیا سمجھتے ہیں کہ 10-20 لوگوں نے مل کے بنا دیا تھا؟ پوری مملکت اسلامیہ، دیکھیں بادشاہوں کی تاریخ کیا ہے؟ بادشاہوں کی تاریخ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو یا کوئی بھی حکمراں ہو، چاہے وہ بادشاہی حکومت ہو، شہنشاہی حکومت ہو، چاہے شہنشاہیت ہو، چاہے جمہوریت ہو، دنیا کا کوئی بھی حکمراں اس وقت تک حکمراں نہیں رہتا ہے جب تک اکثریت ساتھ میں نہ ہو۔ اکثریت کی تائید حاصل ہوتی ہے تب وہ بادشاہ رہتا ہے، اور جس دن اکثریت اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس بادشاہ کو ہٹانا ہے تو اسی دن تختہ پلٹ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ 1 منٹ کے لیے تخت حکومت کے اوپر بیٹھ نہیں پاتا ہے، جس کا ایک معمولی سا ثبوت یہ ہے کہ ابھی چند سالوں پہلے، 1 دہائی پہلے، ایک حکمراں تھے عرب کے علاقے میں جن کا بڑا دبدبہ تھا، جن کی حکومت کا بڑا نام تھا کہ ان کی سیکورٹی ایسی ہے، ان کے محل ایسے ہیں، ان کے CID ایسی ہے، ان کی پولیس ایسی وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب اکثریت اس بات کے اوپر اتر آئی کہ انہیں ہٹانا ہے تو یاد رکھیے پھر بساط حکومت سمٹنے میں کوئی ٹائم نہیں لگا، بساط حکومت سمٹ گئی، اور اس طرح سے سمٹی کہ 1 رات کا وقت بھی نہیں لگا۔ یہ اکثریت کا کمال ہوتا ہے۔ لہذا دنیا میں جب بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اکثریت کے بھروسے ہوتا ہے۔ جب تک اکثریت چاہتی تب تک وہ بادشاہ اور حکمراں ہوتا ہے، جب اکثریت منحرف ہو جاتی ہے تو پھر وہ بادشاہ اور حکمراں نہیں ہوتا۔ یزید مملکت اسلامیہ کا سربراہ جو بنا تھا، بادشاہ جو بنا تھا، وہ تو ایک لوگوں نے نہیں بنایا تھا، بلکہ مملکت اسلامیہ کی اکثریت بیعت یزید میں چلی گئی تھی۔ اور صرف مملکت اسلامیہ کا سوال نہیں، جسے ہم مدینہ کہتے ہیں، پورا مدینہ چند افراد کو چھوڑ کے پورا مدینہ بیعت یزید میں چلا گیا تھا۔ مدینہ کی اکثریت یزید کے ساتھ میں تھی، امام حسین کے ساتھ میں نہیں تھی، وہ چند افراد تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں تھے۔ اب ہمت اور جرأت چاہیے یزید جیسے ظالم حکمراں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لہذا جب ولید کے بعد خط بھیجا گیا بیعت کے لیے تو اس میں تنہا امام حسین کا نام نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ 2 نام اور تھے، اور دونوں کا نام اتفاق سے عبداللہ تھا۔ ان دونوں سے مطالبہ بیعت۔ امام حسین علیہ السلام 26 رجب کو جب مسجد النبوی میں تشریف لائے نماز مغرب کے لیے،
تو صحن مسجد میں امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا دونوں سے کہ آج ولید کے یہاں سے ایک غلام آیا تھا، ایک اس کا قاصد آیا تھا اور اس نے بلایا ہے، تم جانتے ہو کیوں بلایا گیا دربار ولید میں؟ حاکم مدینہ کے دربار میں؟ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ کہ حاکم شان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس کے بیٹے یزید کو بادشاہ مملکت اسلامیہ بنایا گیا ہے، اس کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ امام نے سوال کیا دونوں عبداللہ سے، بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو دونوں نے صحن مسجد النبوی میں امام حسین کے سامنے کہا کہ ہم یزید جیسے فاسق کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتے۔ دونوں نے کہا، امام حسین نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم بھی یزید جیسے فاسق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ انکار بیعت صرف امام حسین نے نہیں کیا تھا، بلکہ انکار بیعت کا اعلان جو تھا وہ ان افراد نے بھی کیا تھا جن سے امام نے سوال کیا تھا، دونوں عبداللہ تھے۔ مگر انکار بیعت کے فارمولے کے اوپر کون کتنی دیر تک باقی رہا، کتنی دیر تک باقی رہا، اس کا اندازہ تو آپ تاریخ سے لگا سکتے ہیں۔ وہ کتابوں میں سب باتیں موجود ہیں، وہ نہیں پڑھنا ہے مجھے، مگر انکار بیعت کیا۔ انکار بیعت کے فارمولے پہ کتنی دیر باقی رہے؟ مدینے سے بھاگ کے گئے تھے مکے کہ سب جگہ مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، مگر خانہ کعبہ میں بچ جائیں گے، مگر وہاں بچے نہیں، وہاں بھی قتل کیے گئے اور بڑی بے دردی سے قتل کیے گئے۔ صحن خانہ کعبہ میں بٹھا کے سنسار کیے گئے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ دم توڑ دیا تھا پتھر کھاتے کھاتے۔ تو ایک طرف یہ عالم ہے، اور دوسری طرف امام حسین نے جو انکار بیعت کا فارمولہ دیا تھا اور جو اعلان کیا تھا، انکار بیعت کے فارمولے کے اوپر امام حسین مدینے سے لے کے کربلا تک باقی رہے، عصر عاشور تک باقی رہے، سر تن سے جدا ہو گیا، مگر انکار بیعت کے فارمولے کے اوپر لچک نہیں آئی، کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی۔ یزید انکار کو اقرار میں تبدیل نہ کر سکا۔ اب عزیزان محترم، آخر یہ ہوا کیسے؟ جب انکار سب نے کیا تھا، انکار امام نے بھی کیا تھا اور ان دو افراد نے بھی کیا تھا، دونوں عبداللہ نے کیا تھا، تو انکار کے اوپر اپنے فارمولے کے اوپر باقی کیوں نہیں رہے؟ انکار بیعت کا جو اعلان کیا تھا اس پر باقی کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ اگر 80-90 سال کے بوڑھے آدمی سے رات کے 12 بجے آپ کہہ دیجئے، فرض کیجئے وہ آپ کا ملازم ہے، آپ نے 12 بجے رات میں اسے اٹھایا، وہ 80 سال کا بزرگ ہے، اور اس سے آپ نے کہا کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک میڈیکل اسٹور ہے، وہاں سے جا کے دوا لانا ہے۔ 80-85 سال کا 90 سال کا بوڑھا 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پیدل جا سکتا ہے؟ آپ کے دباؤ میں چونکہ ملازم ہے، نوکر ہے، تو وہ چلا تو جائے گا، مگر جہاں اس کی طاقت و ہمت جواب دے دے گی وہیں کے اوپر وہ بزرگ بیٹھ جائے گا اور یہ کہے گا اب چاہے جو کچھ ہو، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک 18 سال کا جوان ہے، آپ نے رات کے 12 بجے اسے اٹھایا اور کہا 4 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک میڈیکل اسٹور ہے، وہاں سے دوا لانا ہے۔ 18 سال کا جوان وہ دوڑتا ہوا جائے گا، دوڑتا ہوا واپس آ جائے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ 80 سال کے بوڑھے کے خون میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنے 18 سال کے جوان کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے اور اس کے خون میں طاقت موجود ہوتی ہے۔ اب آپ نے جانا کہ انکار بیعت کا فارمولہ دیا تو گیا تھا مگر اس پر عمل نہ ہو سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے خون میں جتنا دم تھا، جس کے خون میں جتنا دم تھا اتنی دوڑ تک، اتنی دوری تک وہ دوڑ لگا سکا۔ اب جس کی رگوں میں علی و فاطمہ کا خون دوڑ رہا تھا، وہ خون اتنا طاقتور تھا کہ کربلا تک دوڑ کے چلا گیا فاطمہ کا لال، مگر انکار بیعت کا فارمولہ
فارمولہ جو مدینے میں دیا گیا تھا اس فارمولے میں کسی طریقے کی لچک پیدا نہیں ہوئی. جو انکار مدینے میں تھا وہی انکار مکے میں ہے, وہی انکار زمین کربلا پر ہے, وہی انکار روز عاشورہ ہے, وہی انکار عصر عاشور ہے. یہ جرأت کہاں سے آئی, یہ ہمت کہاں سے آئی, یہ استقامت کہاں سے آئی, یہ طاقت خون میں کہاں سے آئی؟ یہ علی و فاطمہ کے خون کا اثر تھا جو حسین کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. ایک صلوات بھیجیے محمد. جیسا امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کر سکتا یزید کی, اس لیے کہ یزید فاسق فاجر ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ امام حاکم مدینہ کے دربار میں گئے. حاکم مدینہ نے جس مقصد کے لیے بلایا تھا امام کے سامنے رکھا. وہ تمام واقعات آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے امام گئے. جناب علی اکبر ساتھ میں تھے, جناب عباس ساتھ میں تھے. حاکم مدینہ کے دربار کے باہر امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا. امام تنہا گئے تھے ولید کے دربار میں, حاکم مدینہ کے دربار میں. اب امام حسین کے سامنے جب اس نے مطالبہ رکھا, دیکھیں جو ساتھی تھے ولید کے دربار کے باہر کھڑے تھے, ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا صرف حسین ابن علی تنہا تھا, فاطمہ کا لال تنہا تھا. یہ جرأت کہاں سے آئی, یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ جرأت و ہمت اس لیے ہے کہ اس طاقت کے اوپر یقین ہے, اس حاکم حقیقی کے اوپر یقین ہے جو پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے اپنا رب مانا ہے تو اسی کے اوپر باقی رہو, قائم رہو. ثم استقاموا, اگر تم ہمیں اپنا رب مانو گے اور اس کے اوپر باقی رہو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارے اندر نہ خوف رہے گا نہ ہراس رہے گا. لہذا حسین ابن علی کے یقین اس خدا کی طاقت کے اوپر تھا. ولید کے دربار میں اکیلے گئے, مگر عالم یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی استقامت اور جرأت و ہمت میں کوئی کمی نہیں تھی, اس لیے کہ رب حقیقی کے اوپر یقین ہے. اب امام حسین کے سامنے اس نے مطالبہ بیعت رکھا. جب مطالبہ بیعت رکھا کہ یزید سربراہ مملکت اسلامیہ ہو گیا, بادشاہ مملکت اسلامیہ ہو گیا, ہم نے آپ کو بلایا ہے بیعت یزید کے لیے. امام حسین نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو گفتگو کی ہے اس گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا؟ بس اسی کے اوپر مجلس ختم ہو جائے گی. امام حسین نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو اس جملے سے کیا تھا, ولید تو مجھے نہیں جانتا, میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں. مجھے نہیں جانتے تم کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ میرے صحن میں, میرے گھر میں آیات قرآنی کا نزول ہوتا تھا. میرے صحن میں, میرے گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا تھا, ملائکہ آتے تھے. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہوں, میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں. میں تمہارے یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتا, میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یزید کا تعارف کرایا. یزید کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ جس یزید کی بیعت کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ یزید وہ ہے جو فاسق ہے, وہ یزید وہ ہے جو فاجر ہے. یہ یزید وہ ہے کہ جس کا بچپنا کتوں کے درمیان میں گزرا ہے. بس یہیں سے امام نے اپنے اور یزید کے درمیان میں فرق واضح کر دیا کہ یزید وہ ہے جس کا بچپنا کتوں کے درمیان میں گزرا ہے, اور میں وہ ہوں کہ میرا بچپنا چادر تطہیر کے نیچے گزرا ہے. میں صاحب آیے تطہیر ہوں. امام نے اپنے خطاب میں کہا کہ میری شان میں آیے تطہیر نازل ہوئی ہے, میری شان میں آیے استخلاف نازل ہوئی ہے, میری شان میں آیے مودت نازل ہوئی ہے. تم مجھ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو. اور اس کے بعد امام نے اپنا تاریخی فیصلہ سنایا کہ ولید سن لے, مجھ جیسا یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے. امام نے پہلے اپنا تعارف کرایا, پھر یزید کا تعارف کرایا, اس کے بعد کہا مجھ جیسا یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. امام کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو پہچان لو کہ حسین اور حسین والوں کا کردار کیسا ہوتا ہے. جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا.
مجھ جیسا کہہ کے امام نے بتا دیا کہ یہ صرف میرے زمانے کا یزید نہیں ہے بلکہ ہر دور میں ایک یزید ابھرتا رہے گا، اور جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وال۔ جب امام انکار بیعت کر کے ولید کے دربار سے باہر نکل آئے، اور اس کے بعد جب امام باہر آ گئے، وہ واقعات جو حالات بنے وہ بیان نہیں کرنا، امام باہر آئے اور آنے کے بعد امام نے اپنے عزم کا اعلان کیا، اپنے ارادے کا اعلان کیا، اور آپ مدینے سے ہجرت کر کے مکے کی طرف تشریف لے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو اس وقت کچھ لوگ آئے جو مدینی ہی کے رہنے والے تھے، انہوں نے سوال کیا، فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں آپ، کدھر کا ارادہ ہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ دیکھیں مطالبہ ولید کے ذریعے یزید نے کرایا تھا، تو جواب سیدھا سیدھا یہی ہونا چاہیے تھا کہ میں ملک یزید کو، حکومت یزید کو، سلطنت یزید کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا ٹکراؤ یزید سے ہے، میں یزید کی حکومت کے خلاف میں نے قیام کیا ہے، میں کھڑا ہوا ہوں۔ مگر امام نے یہ کچھ نہیں کہا، نہ یزید کا نام لیا، نہ ولید کا نام لیا، نہ حکومت کا نام لیا، نہ سلطنت کا نام لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اگر امام کا مقصد قصر یزید کو فتح کرنا ہوتا اور قصر یزید کے اوپر جا کے اپنے فتح کے جھنڈے کو لہرانا ہوتا تو امام یزید کے قصر اور حکومت و سلطنت کا نام لیتے، مگر امام کا مقصد قصر یزید اور حکومت یزید نہیں ہے، وہ دنیا کے سلاطین ہوتے ہیں، اور جو دنیا کے فاتح ہوتے ہیں، جو ملکوں کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ خود پیچھے ہوتے ہیں، ان کا جھنڈا آگے ہوتا ہے، اور جب فاتح ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے قصر کے اوپر جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ جہاں حکومت فتح کرنا ہو وہاں جھنڈا آگے ہوتا ہے، وہاں دشمن کے قصر کے اوپر جھنڈا لہرایا جاتا ہے، مگر یہاں ملک کی خواہش نہیں تھی، سلطنت کو جیتنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، مملکت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ یزید کا بھی نام نہیں لیا، ولید کا بھی نام نہیں لیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے پوچھا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو جان لو میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں کہوں گا فرزند رسول مطالبہ بیعت ولید نے کیا، مطالبہ بیعت یزید نے کرایا، آپ کا ٹکراؤ یزید اور ولید سے ہونا چاہیے، یہ امت درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ تو عجب نہیں، فرزند رسول جواب دے، امت کا نام اس لیے آیا کہ یزید پیدا یزید نہیں ہوا تھا، اسے یزید بنانے والا معاشرہ تھا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاشرے کی کیوں نہ اصلاح کر دی جائے۔ جس نے یزید کو یزید بنایا، فرعون کو فرعون بنایا، نمرود کو نمرود بنایا۔ ایک صلوات پہ دیجئے محمد و فرعون پیدا فرعون نہیں ہوا تھا، نمرود پیدا نمرود نہیں ہوا تھا، یزید پیدا یزید نہیں ہوا تھا۔ فرعون دین ہے معاشرے کی، نمرود دین ہے معاشرے کی، یزید دین ہے معاشرے کی۔ معاشرے کی دین اس لیے ہے کہ جس وقت فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، سب نے ہاتھ باندھ کے کہا جی حضور، آپ نے کہہ دیا بس میں نے مان لیا۔ غلطی اس کی نہیں تھی، جتنی بڑی غلطی اس کی ہے جو اپنے کو رب کہہ رہا تھا، سب سے اعلیٰ رب کہہ رہا، اس سے بڑی غلطی تو اس معاشرے کی تھی جو اسے رب مان رہا تھا، جو ہاتھ باندھے کھڑا تھا، کہہ رہا تھا جی ہاں آپ نے کہہ دیا کہ ہم سب سے اعلیٰ رب ہیں، ٹھیک ہے آپ رب ہیں سب سے۔ اب اس کا انجام کیا ہوا؟ فرعون ایک ظالم حکمراں تھا، کسی بھی ظالم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے جس ملک کا وہ حکمراں ہوتا ہے اس ملک کی عوام کو دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے۔ اب دھمکیاں کیسی دی جاتی ہیں؟ کبھی کبھی دھمکی یہ دی جاتی ہے کہ ہم شہر میں رہنے نہیں دیں گے، ہم تمہارے جو آمدنی کے اسباب ہیں انہیں ختم کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے آخری دھمکی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے۔ پھانسی سے بڑی کوئی دھمکی نہیں ہوتی۔
चुनांचे कुरान मजीद में फ़िरौन अपने को सबसे आला रब क्यों कैसे मनवाता था, कुरान ने उसका नक्शा खींचा है। कुरान कहता है कि फस्तख़फ़ क़ौमहु फ़अताऊहु इन्नहु कानु क़ौमन फ़ासिक़ीन। फ़िरौन लोगों को अपनी इताअत में क्यों ले लेता था, अपनी बात वो क्यों मनवा लेता था, इसलिए मनवा लेता था कि वो ख़ाइफ़ करता था, खौफज़दा करता था, और खौफज़दा करने के बाद वो अपनी बात को मनवा लेता था। यजीद खौफज़दा कैसे करता था, बात क्यों मनवा लेता था, सबको अपनी इताअत में क्यों ले लेता था, इसलिए ले लेता था कि मुआशरे का मुआशरा फासिक हो गया था। जब मुआशरा फासिक हो जाता है तो कभी मोमिन हुक्मरान नहीं होते, हमेशा फ़िरौन और यजीद जैसे हुक्मरान होते। मुआशरा फासिक हो गया था, लिहाजा जब मुआशरा फासिक हो गया तो फ़िरौन हुक्मरान बन गया। जब फासिक मुआशरा हो जाता है तो फासिक मुआशरे की पहचान यह है कि वो बुज़दिल हो जाता है। जब बुज़दिल हो जाता है तो बुज़दिल इंसान हो या बुज़दिल कौम हो या बुज़दिल मुआशरा हो, जब मुआशरे का मुआशरा और कौम के कौम बुज़दिल हो जाती है तो फिर वो ज़ालिम हुक्मरानों से मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि वो ज़ालिम हुक्मरानों के सामने सर झुका के खड़ी हो। दुनिया में वही कौमें ज़ालिम हुक्मरानों का मुकाबला करती हैं कि जिनके अंदर इस्तिकामत पाई जाती है, जुर्रत पाई जाती है। अब अंजाम क्या हुआ, फ़िरौन ने कहा हम सबसे आला रब हैं, उसने ख़ाइफ़ किया, लोगों को इताअत में ले लिया, इसलिए कि पूरा मुआशरे का मुआशरा, कौम के कौम सब फासिक हो गई थी। मगर सब फासिक हो गई तो ज़मीन अल्लाह के मानने वालों से खाली नहीं थी, उस वक्त भी अल्लाह के रब हकीकी के मानने वाले थे। लिहाजा वो फ़िरौन जो धमकी देता था तो पूरी ममलिकत लरज़ जाती थी। उसी फ़िरौन के दरबार में, उसी हुक्मरान के दरबार में जनाब मूसा, जनाब हारून तन्हा खड़े थे। कौन था मूसा के साथ में, लश्कर लेके गए थे, एक जनाब हारून साथ में थे जो उनके हकीकी भाई थे, उसके अलावा कोई नहीं था। जिस वक्त जनाब मूसा दरबार फ़िरौन में पहुँचे हैं तो एक मरतबे उसने सवाल किया मूसा क्यों आए हो, तो जनाब मूसा ने क्या जवाब दिया, वो जवाब भी कुरान के दामन में महफूज है। आँखों में आँखें डाल के कहा मैं तेरी हिदायत के लिए आया हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। जैसे सरे दरबार फ़िरौन मूसा ने अपनी हिदायत और नबूवत का ऐलान किया, वो फ़िरौन जिसके सामने कोई ज़बान नहीं खोल सकता था, उसके सामने मूसा खड़े हुए कह रहे हम तुम्हारी हिदायत के लिए आए हैं, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, हम तुम्हारे दरमियान में नबी बन के आए, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। बस जैसे ही नबूवत का ऐलान किया और हिदायत का ऐलान किया, वहाँ तो सारे इंतज़ामात पहले ही से मौजूद थे। उन्होंने इशारा किया, इधर फ़िरौन ने इशारा किया, कुछ साहिर निकल के आए, और निकल के आने के बाद उन्होंने अपनी रस्सियों को, छड़ियों को डाला। बस जैसी रस्सियों का डालना था, छड़ियों का डालना था कि वो सांप में तब्दील हो गई। भाई इधर सांप में तब्दील होना था तो जिस वक्त वो साहिर, वो जादूगर, वो फ़िरौन के बुलाए हुए थे, वो मूसा के साथ नहीं आए थे, वो सब उनके दरबारी थे साहिर। जब उन्होंने अपनी रस्सियाँ डाली और छड़ियाँ डाली, वो सांप में तब्दील हुए। बस जैसे ही सांप में तब्दील होना था और इस वक्त जिस वक्त वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे थे, साहिराना ताकत और क़ुव्वत का, तो उन्होंने कसम खाई थी। कसम क्या थी? बेइज्जत फ़िरौन, कसम है इज्जत फ़िरौन कि हम ही लोग जीतेंगे, हम ही लोग गालिब आएंगे। जब रस्सियाँ फेंक रहे थे, छड़ियाँ डाल रहे थे तो कह रहे थे बेइज्जत फ़िरौन, कसम है इज्जत फ़िरौन कि हम ही लोग गालिब आएंगे, हम ही जीतेंगे। इधर इन्होंने रस्सियाँ डाली, वो सांप में तब्दील हुई। उधर जिब्राइल ने इशारा किया, मूसा ने अपना असा डाला, इधर असा का फेंकना था कि असा अजदहे में तब्दील हो गया। उन सांपों को उस अजदहे ने निगल लिया। बस जैसी सांपों को अजदहे ने निगला, उन साहिरों ने एक मरतबे पेशानी मूसा की हैबत को देखा। हैबत मूसवी और जलालत मूसवी देखने के बाद वो साहिर समझ गए कि आज मुकाबला किसी ऐसे वैसे से नहीं है, आज मुकाबला किसी फनकार से है, किसी साहिबे फन से है। अमा साहिबे फन की कदर वही करते हैं जो खुद फनकार होते हैं। जो खुद फनकार नहीं होते वो कभी फनकार की कदर नहीं कर सकते। अरे दरबार तो हजारों का था, मजमा तो हजारों का दरबार फ़िरौन में था, मगर
مگر فنکار کوئی نہیں تھا، فنکار صرف یہ ساحر تھے۔ ان ساحروں نے جب موسیٰ جیسے صاحب فن کو دیکھا تو سمجھ گئے موسیٰ ہم سے بڑا فنکار ہے، صاحب فن ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی کہہ رہے تھے بعزت فرعون، ابھی کہہ رہے تھے بعزت فرعون، تھوڑی دیر کے بعد وہی ساحر ہیں جو موسیٰ کے قدموں کے اوپر سر رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، قسم ہے اس رب کی کہ جو عالمین کا رب ہے، اور اس رب کی قسم جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ ان ساحروں نے بتا دیا کہ اب تک اس ظالم کو ہم رب سمجھتے تھے، رب یہ نہیں ہے، رب وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و اب جب انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم اس رب کے اوپر ایمان لائے جو عالمین کا رب ہے، موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے، تو اعلان اگر کرنا ہی تھا تو ایمان وہیں کے اوپر مکمل ہو جاتا جہاں پہ کہہ دیا تھا قالوا آمنا برب العالمین، ایمان مکمل ہو گیا تھا۔ موسیٰ کا نام نہ بھی لیتے تب بھی ایمان مکمل تھا، ہارون کا نام نہ بھی لیتے تب بھی ایمان مکمل تھا، مگر موسیٰ کا نام کیوں ساحروں نے لیا؟ اس لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ فرعون بڑا چالاک ہے، اپنے مجمع کو سمجھانے کے لیے کہتا ہم ہی تو عالمین کے رب ہیں، اس لیے کہ جاہل مجمع کو سمجھا لے جانا بہت آسان ہوتا ہے، فوراً کہہ دیتا ہے جو عالمین کے رب کا نام لے رہے ہیں ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا ان ساحروں نے کہا کہ دیکھو اب تک ہم تمہیں رب مانتے تھے، مگر اب میرا رب وہ ہے جو عالمین کا رب ہے، اور یہ اپنے دماغ سے نکال دو کہ عالمین کے رب تم ہو، عالمین کا رب وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے، یعنی بتا دیا کہ اب ہم تمہیں رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اندازہ، اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون نے دھمکیاں دینا شروع کی، کہا تم جانتے نہیں ہو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ کہا انجام یہ ہوگا کہ ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے، پہلے کا ہاتھ کاٹ دیں گے، پیر کاٹ دیں گے، کہا ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، جب دیکھا نہیں مان رہے ہیں تو کہا ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے۔ جب پھانسی کی بات آئی، جب انہوں نے دیکھا کہ اب جان جا رہی ہے، اب پھانسی سے بڑی کوئی دھمکی نہیں ہو سکتی ہے، تو بس یہی وہ منزل ہوتی ہے جہاں پر انسان یہ فیصلہ کرے کہ جان دینا چاہیے یا جان بچانا چاہیے۔ دیکھیں مسئلہ جان کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ ایمان کا ہوتا ہے۔ اگر ظالم مارنا چاہتا ہے تو مار تو دے گا، مگر جب جان جا رہی ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ جان جا رہی ہے تو جائے، مگر کم سے کم ایمان کا دامن تو محفوظ رہے، دولت ایمانی تو ہمارے پاس رہے۔ لہذا ان ساحروں نے کہا اگر تم پھانسی دینا چاہتا ہے تو دے دے، اور اس کے بعد اس نے جب کہا ہم پھانسی دے دیں گے تو ان ساحروں نے کہا کہ دیکھ فرعون اگر تو پھانسی دینا چاہتا ہے تو دے دے، مگر اب ہم موسیٰ کے رب کو رب مان چکے، اب ہم منقلب ہونے والے نہیں ہیں، اب تمہاری طرف پلٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو رب حقیقی کے اوپر یقین رکھتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی طاقت کو رب اور حاکم تصور نہیں کرتا ہے، اور یہ بتا دیتا ہے کہ ہمارا رب حقیقی وہ خدا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا، کوئی حاکم نہیں ہو سکتا ہے۔ بس عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نانا کے امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، امام کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے فرعون نے پورے معاشرے کو ڈرا کے دھمکا کے اس کے فسق و فجور کا فائدہ اٹھا کے اپنے کو رب منوا لیا ہے، اسی طریقے یزید نے بھی پورے معاشرے کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے اپنے کو بادشاہ مملکت اسلامیہ تسلیم کرا لیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یزید کے خلاف آواز اٹھائی جائے، تو آواز اٹھانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح کی جائے جس معاشرے نے اسے یزید بنایا ہے، مملکت اسلامیہ کا سربراہ بنایا۔
जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल पड़े और मक्के के सरजमीन के ऊपर आए, जो इनकार बैत का ऐलान मदीने में किया था वही मक्के में था, वही ज़मीन करबला पे था, वही असर आशूर है। इनकार बैत के फार्मूले में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया, कोई लचक पैदा नहीं हुई, यहाँ तक कि फातिमा के लाल के सर को तन से जुदा कर दिया गया, सर नोके नैदा के ऊपर पहुँच गया। मगर मुक़द्दरात इतरत व तहारत की तरफ से इनकार बैत का ऐलान जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया था, उसी ऐलान के ऊपर वो सब बाकी रहे जिन्हें असीर करके करबला से शाम तक ले जाया गया था। यानी अज़्म में कोई कमी नहीं है, जुर्रत में कोई कमी नहीं है, हिम्मत में कोई कमी नहीं है। अरबाब मजलिस बात ख़त्म हो गई, मजलिस तमाम हो गई। जिक्र चला था कि इमाम हुसैन भी यजीद के ज़माने में शहीद किए गए, इब्न ज़ुबैर का वाक़या भी यजीद के ज़माने में हुआ। तारीख़ की दुनिया में दोनों वाक़यात मौजूद हैं, किताबों में दोनों वाक़यात मौजूद हैं। तारीख़ लिखने वाला हमारा और आप जैसा इंसान नहीं था, तारीख़ लिखने वाला वही था, उसी मुआशरे का था जिस मुआशरे का यजीद था। अब जब तारीख़ लिखी गई तो तारीख़ जब लिखी गई तो तारीख़ की दुनिया में इमाम का नाम आया तो शहीद की हैसियत से आया, इमाम का नाम आया तो शहीद आदम की हैसियत से आया, सैयदुल शुहदा की हैसियत से आया। मगर इब्न ज़ुबैर का जब नाम आया, हालांकि यजीद ने उन्हें भी कत्ल कराया था, मगर जब उनका नाम आया तो सिर्फ मकतूल की हैसियत से आया, शहीद की हैसियत से नहीं आया। सवाल ये पैदा होता है, जब दोनों को यजीद ने कत्ल कराया था तो एक का नाम शहीद आदम की हैसियत से आया, सैयदुल शुहदा की हैसियत से तारीख़ में आया, और दूसरे का नाम सिर्फ मकतूल की फहरिस्त में रह गया। तो बात सिर्फ इतनी थी कि इब्न ज़ुबैर का नाम मकतूल की हैसियत से क्यों आया और इमाम हुसैन का नाम शहीद की हैसियत से क्यों आया। उसका सबब यह था कि इमाम हुसैन का कत्ल जुर्रत व हिम्मत व इस्तिकामत की अलामत है, इब्न ज़ुबैर का कत्ल बुज़दिली की अलामत था। लिहाजा जिसका कत्ल बुज़दिली की अलामत है उसका नाम तारीख़ लिखने वाले ने मकतूल की हैसियत से लिखा, जिसने पूरी जुर्रत व हिम्मत का मुज़ाहिरा किया है। जब उसका नाम आया तो मकतूल की हैसियत से नहीं आया, शहीद की हैसियत से आया, शहीद आदम की हैसियत से आया, सैयदुल शुहदा की हैसियत से आया। अरबाब अदा बात ख़त्म हो गई। आज 8वीं ज़िलहिज की तारीख़ निकल गई, 9वीं ज़िलहिज की शब आ गई है। अजीज़ो ये शब शब शहादत जनाब मुस्लिम इब्न अकील है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने किस जुर्रत व हिम्मत का मुज़ाहिरा किया है। जिस वक्त आप लहू लहान थे, प्यास की शिद्दत का आलम यह था कि आपके होंठ सूखे हुए थे, लब सूखे हुए थे, ज़बान खुश्क हो गई थी, दहन से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। और उसके बाद जिस वक्त आपको गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया और उस वक्त किसी ने, इब्न ज़ियाद ही के आदमी ने, उसके ग़ुलाम ने कहा कि अमीर के सामने आए, अमीर को सलाम नहीं किया। इस मंजिल के ऊपर जनाब मुस्लिम ने जिस इस्तिकामत का मुज़ाहिरा किया है, जिस जुर्रत का मुज़ाहिरा किया है, जिस हक़ गोई का मुज़ाहिरा किया है, जनाब मुस्लिम ने यही तो कहा था कि देखो मेरा कोई अमीर नहीं है, मेरा बस एक अमीर है जिसे हुसैन इब्न अली कहते हैं, उनके अलावा कोई मेरा अमीर नहीं है। और उसके बाद जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा कि मैं प्यासा बहुत हूँ, मुझे पानी पिला दिया जाए। जिस वक्त इब्न ज़ियाद तक ये आवाज़ पहुँची मुस्लिम इब्न अकील की, तो उसने एक ऐसा जुमला इस्तेमाल किया जो बयान नहीं किया जा सकता है। बहरहाल एक ग़ुलाम ने ला के पानी दिया, जब पानी दिया तो जनाब मुस्लिम ने पानी पीना चाहा, मगर चूँकि लब जो थे उनसे खून बह रहा था, होठों से खून बह रहा था, वो खून पानी में मिल गया। बजैसी पानी में खून मिला, जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा कि अब मेरी किस्मत में पानी नहीं है। और उसके बाद फिर जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने, जिस वक्त इब्न ज़ियाद ने कहा है कि मैं तुम्हें उस मौत से दो चार करूँगा, इस तरह की मौत दूंगा कि आज तक इस तरह की मौत से कोई दो चार न हुआ होगा, तो जनाब मुस्लिम ने उस मरहले में भी जुर्रत का मुज़ाहिरा किया, आंखों में आंखें डाल के जालिम से कहा, अरे कैसी मौत देगा, वैसी ही मौत तो देगा जैसे फ़िरौन और नमरूद ने दे के जालिमों की फहरिस्त में अपने नाम को नुमाया किया है।
تو بھی اپنا نام ظالموں کے فہرست میں نمایاں کرے گا، کوئی ایسا ظلم کرے گا جو آج تک کسی ظالم نے نہیں کیا ہے۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل کی جرأت و ہمت تھی۔ اور اس کے بعد جس وقت جناب مسلم کے لیے حکم دیا گیا کہ انہیں کوٹھے پہ لے جا کے انہیں نیچے پھینک دیا جائے، جس وقت آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور جس وقت آپ کو کوٹھے پہ لے جایا گیا، جس وقت کوٹھے سے آپ کو دھکا دے کے زمین پر پھینکا گیا، عزیزو یہ مظالم تھے کہ جو عام حالات میں اور جگہ آپ کو نہ ملیں گے، مگر اس عالم میں بھی استقامت کا عالم یہ تھا، جرأت کا عالم یہ تھا کہ جب جلاد تلوار لے کے بڑھا چاہا کہ قتل کر دے تو جناب مسلم نے بس ایک ہی بات کہی تھی، مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ 2 رکعت نماز کا موقع ملا، مسلم نے نماز ادا کی۔ ایک مرتبہ مسلم نے مکے کا رخ کر کے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے فرزند رسول، آپ کوفے کی طرف نہ آئیے گا، کوفے والوں نے بے وفائی کی۔ ارے مسلم شہید کر دیے گئے، پیروں میں رسیاں باندھی گئی، لاش کو گلیوں میں گھمایا گیا، سر کو داروں نے مارا، بے آوازہ کے حویدہ کر دیا گیا۔ ارباب اعضاء مجلس ختم ہو گئے۔ ادھر فاطمہ کا لال مکے سے چلا، ابھی کوفے اور مکے کے درمیان میں تھا کہ ایک منزل کے اوپر امام پہنچے، کیا دیکھا کوفے کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے عباس سے کہا، عباس جاؤ اس سوار سے جا کے پوچھو کیا یہ کوفے سے آ رہا ہے، میرے بھائی مسلم کا کچھ حال جانتا ہے۔ جناب عباس اس سوار کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد پوچھا، کیا تو کوفے سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا تمہیں کچھ مسلم ابن عقیل کا حال معلوم ہے؟ اس نے سوال کیا، تم مسلم ابن عقیل کے کون ہو؟ کہا میں ان کا بھائی ہوں، مسلم میرے بھائی تھے، میرے مولا حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا۔ اس سوار نے سر سے امامہ پھینک دیا، کہا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم شہید ہو چکے تھے، پیروں میں رسیاں باندھی گئے تھے، لاش کو گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا، سردار الامارہ پہ آویزہ کر دیا گیا تھا۔ حضرت عباس واپس آئے، امام سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عالم تنہائی میں بھائی شہید ہو گیا، بھائی کی شہادت کی خبر سنی، کہا خیمے نصب کرو، اب یہ قافلہ آگے نہیں بڑھے گا، پہلے صفِ ماتم بچھائی جائے گی۔ خیمے نصب ہوئے، ارباب اعضاء بس ایک جملہ اور بات تمام ہو جائے گی۔ جب خیمے نصب ہونے لگے اور امام کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا تو ایک مرتبہ زوجہ جناب مسلم ابن عقیل نے کنیز سے سوال کیا کہ یہ خیمے کیوں نصب کیے جا رہے ہیں، یہ قافلہ کیوں روک دیا گیا؟ کنیز نے کہا بی بی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے والی و وارث کو عالم غربت میں شہید کر دیا گیا۔ بجیسی مسلم کی شہادت کی خبر خواہر ابو الفضل عباس نے سنی، ارے اپنی پیشانی کو چوبے محمل پہ پٹک دیا، آواز دیے میرے والی و وارث، ارے عالم غربت میں کیسے موت آئی ہوگی؟ بہن کے گریے کی آواز جب عباس کے کانوں میں ٹکرائے تو شیر بہن کی محمل کے قریب آیا، آگے پردہ اٹھا کے کہا اے بہن کہیں بہادر بھائیوں کی بہنیں رویا کرتی ہیں، یہ کہہ کے تسلی و دلاتا دیا۔ میں کہوں گا مولا آج کربلا اور کوفے کے درمیان میں آپ نے ایک بہن سے یہ کہا کہیں بہادر بھائیوں کی بہنیں رویا کرتی ہیں، اے مولا فریاد الغیاث، عصر کے بعد کربلا میں آ جائیے گا، جہاں زینب بے ردا ہوگی، ام کلثوم بے ردا ہوں گے، سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہوں گے۔ واہ محمد